السلام علیکم، میں شاہد شیخ آپ کو جاوید پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اپنی کتاب زینہ اردو برائے جماعت سوئم، اس کا ہم سبق نمبر 13 جس کا عنوان ہے شہید وطن، اس کو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 73 کھول لیجئے۔ ہمارے سبق نمبر 13 کے حاصلات تعلم، اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ایک جملے میں ایک سے زائد ہدایات سن کر ان پر عمل کر سکیں، توجہ سے سن کر اپنے رد عمل، خیالات کا اظہار درست تلفظ اور لب و لہجے میں کر سکیں، سادہ و مرکب جملوں پر مشتمل عبارت سمجھ کر پڑھ سکیں، املا لکھ سکیں، معنی کے لحاظ سے متضاد الفاظ کو سمجھ سکیں، اپنے ماحول، تفریحی مقامات، قدرتی مناظر، اہم امارات، روزمرہ کے مسائل وغیرہ سے متعلق موضوع پر 1 منٹ تک بول سکیں، کوئی منظر یا منظر کی تصویر دیکھ کر کم از کم 10 جملوں پر مشتمل عبارت لکھ سکیں، استفہامی اور انکاری جملوں کو ایک دوسرے میں تبدیل کر سکیں، ابلاغ یا دیگر ایسے ہی ذرائع سے نظمیں اور گیت پڑھ کر سن کر دوسروں کو بھی سنا سکیں۔ نشان حیدر پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نشان حیدر کسے کہتے ہیں، اور اس سبق میں جو الفاظوں کا تلفظ ہم سیکھیں گے اس میں لفظ ہے اعزاز، تنہا، نمودار، فنی خرابی، بوکھلانا۔ ایک شخص کے لیے سب سے بڑا اعزاز اپنے ملک کے لیے قربان ہونا اور قوم کی امیدوں پر پورا اترنا ہوتا ہے۔ یہ قول قوم کے بہادر بیٹے راشد منہاس کی ڈائری میں لکھا ہوا تھا۔ وہ زمانے طالب علمی میں جنگوں پر لکھی جانے والی کتابیں پڑھنا پسند کرتے تھے اور ان میں درج اہم اقوال اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیتے تھے۔ راشد منہاس 17 فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ 1968 میں پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی۔ 1971 میں آپ نے ہوا بازی کا امتحان اعزازی نمبروں سے پاس کیا۔ آپ نے ایئر فورس کے بہترین اساتذہ سے ہوا بازی کی تربیت حاصل کی۔ 20 اگست 1971 کا سورج عام دنوں کی طرح طلوع ہوا۔ پاک فضائیہ کے چاق و چوبند ہوا باز منظم طریقے سے اپنے اپنے طیاروں میں سوار ہو رہے تھے۔ یہ ایک معمول کی پرواز تھی۔ تمام پائلٹ افسران کو آج تنہا پرواز کرنا تھی۔ راشد منہاس اس سے پہلے 2 تنہا پروازیں کر چکے تھے۔ یہ ان کی تیسری تنہا پرواز تھی۔ راشد منہاس نے اپنے T-33 ٹرینر کو سٹارٹ کیا۔ اچانک رن وے پر ان کا انسٹرکٹر مطیع الرحمان نمودار ہوا اور راشد منہاس کو رکنے کا اشارہ کیا۔ راشد منہاس سمجھے کہ شاید جہاز میں کوئی فنی خرابی ہو گئی ہے، اس لیے انہوں نے جہاز کو روک دیا۔ مطیع الرحمان نے جہاز میں سوار ہوتے ہی راشد منہاس کے سر پر ضرب لگائی اور طیارے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ مطیع الرحمان غدار وطن تھا۔ وہ اہم پاکستانی فوجی راز اور طیارے کو بھارت لے جانا چاہتا تھا۔ طیارہ بھارت کی جانب تیزی سے پرواز کر رہا تھا کہ اسی اثناء میں راشد منہاس کو ہوش آ گیا اور انہیں اس نازک صورتحال کا احساس ہوا کہ طیارہ اغوا ہو چکا ہے۔ راشد منہاس نے اسی وقت طیارے کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی اور کنٹرول روم میں اطلاع دی، مجھے اغوا کیا جا رہا ہے لیکن میں جہاز ہرگز اغوا نہیں ہونے دوں گا۔ اس موقع پر کنٹرول روم سے کچھ کرنا ممکن نہ تھا۔ جو بھی کرنا تھا راشد منہاس کو خود ہی کرنا تھا۔ بھارت کی سرحد قریب سے قریب آتی جا رہی تھی۔ اب یہ فاصلہ تقریباً 20 میل رہ گیا تھا۔ اس وقت جہاز ٹھٹھہ کے میدانی علاقے پر پرواز کر رہا تھا۔ ان حالات میں قوم کے نڈر اور بہادر بیٹے راشد منہاس نے ایک ایسا بہادرانہ فیصلہ کیا جو ان کے نام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر گیا۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر طیارے کا رخ زمین کی طرف موڑ دیا۔ مطیع الرحمان بوکھلا گیا اور طیارے کو بچانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وطن کا بیٹا اپنی شہادت کے ذریعے سے پاک سرزمین کا قرض ادا کرنا چاہتا تھا۔ غداری اور وطن سے محبت کی اس جنگ میں
وطن سے محبت جیت گئی اور طیارہ پاکستان کی سرزمین میں ایک زوردار دھماکے سے ٹکرا گیا۔ طیارے میں آگ لگ گئی اور وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی جرأت اور بہادری کی نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ طیارے میں سوار دونوں افراد دنیا سے کوچ کر گئے۔ ایک کے نصیب میں غداری کا طوق اور دوسرے کے نصیب میں جام شہادت آیا۔ شہادت کے وقت راشد منہاس کی عمر 20 سال 4 ماہ تھی۔ راشد منہاس شہید کو 21 اگست 1971 کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ اس کم عمر شہید کو پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ راشد منہاس ایک عظیم قومی ہیرو ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اپنے بہادر فوجی جوانوں پر ناز رہے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔